السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی کہتے ہیں میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور عصر کی جماعت میں شامل ہو گیا، نیت یہ کی کہ ظہر کی پڑھ رہا ہوں اور جماعت ختم ہونے کے بعد میں نے 4 فرض عصر کے پڑھ لیے، کیا یہ درست تھا یا مجھے کیسے ادا کرنا تھا بتا دیں۔ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ نماز پنجگانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت پر فرض کی ہیں، اور نماز پنجگانہ میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے، پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یہی ترتیب چلتی ہے۔ اچھا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھا رہا ہے، کام کاج کرتا رہا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، نہ بیماری تھی، نہ کوئی نیند تھی، نہ کوئی سفر تھا، یعنی نیند اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص سو گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے، تو یہ شرعی عذر ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر اگر کسی شخص کی ظہر کی نماز لیٹ ہو گئی، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا اور وہ آذان سن کر مسجد میں چلا گیا، تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ پہلے وہ امام کی اقتداء میں ظہر کی نیت کر کے پہلے ظہر پڑھے اور پھر اس کے بعد عصر کے 4 فرائض ادا کرے، اور آپ نے درست کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خندق کے موقع پر غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز تاخیر کا شکار ہو گئی، اس طرح تاخیر کا شکار ہو گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے لیے جب آذان ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عصر پڑھی اور اس کے بعد مغرب پڑھی۔ حالانکہ عصر اور مغرب تو آپس میں نماز سفر وغیرہ میں بھی، بارش میں بھی جمع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کا جوڑا نہیں بنتا، ظہر اور عصر کا، مغرب اور عشاء کا جوڑا بنتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عصر کی، اور صحابہ کی بھی عصر کی نماز غزوہ اور جو ہے وہ اس دشمن کے مقابلے کے اندر، اس مصروفیت میں، اس پریشانی میں نماز عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر کا شکار ہو گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی نا، اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا مالا اللہ بطونہم بالنار قد شغلونا عن صلاۃ الوسطی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی عصر کی نماز سے غافل کر دیا، یعنی جو کفار سامنے مد مقابل تھے۔ تو بہت گھبراہٹ کا عالم تھا، مدینے پر 10 لشکر حملہ کے لیے آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہ گئی، تاخیر کا شکار ہو گئی، آپ نے پہلے عصر پڑھی ہے پھر مغرب پڑھی ہے، حالانکہ سورج غروب ہو چکا تھا اور وقت عصر کا وہ نہیں تھا، عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عذر کی بنیاد پر اور ایک غزوہ میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز تاخیر کا شکار ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عصر ہی پڑھی ہے پھر مغرب پڑھی ہے۔ تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ نمازوں کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اگر پہلی نماز کسی وجہ سے رہ جاتی ہے عذر کی بنیاد پر، تو پہلے وہ نماز پڑھیں گے جو ترتیب میں پہلے آتی ہے، پھر دوسرے نمبر پر وہ نماز پڑھیں گے جو ترتیب میں بعد میں آتی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی، تو آپ کو پہلے ظہر پڑھنی چاہیے، چاہے آپ امام کے ساتھ ہی پڑھیں، ترتیب میں وہ پہلے آتی ہے، آپ پہلے وہ پڑھیں گے اس کے بعد عصر پڑھیں گے۔ لیکن آخر میں ایک بات میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس نے ظہر کی نماز کو ضائع کر دیا یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو بھائی اس کا علماء کا ایک قول یہ ہے، اب وہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہوگی نہیں، اب تو وقت ختم ہو گیا نماز کا۔ لیکن اگر عذر کی وجہ سے نماز رہ جائے، اس کا وقت ختم بھی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فلا کفارۃ لھا الا ذلک، جو بندہ نماز سے سویا رہ جائے یا بھول جائے نماز، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ نماز، یہاں تک کہ اس نے ٹائم دیکھا یہ تو ظہر میں نے پڑھی نہیں ہے، تو جو نماز سے سویا رہ گیا یا نماز اس کی جو ہے وہ یاد نہ رہا اس کو اور نماز فوت ہوگی، آپ نے فرمایا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب اس کو یاد ہے اسی وقت پڑھ لے، آپ نے فرمایا فہو وقتھا، وہی اس کا وقت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا سونے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر نماز ظہر رہ گئی تو پہلے ظہر پڑھیں گے پھر اس کے بعد عصر پڑھیں گے، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑی تو پھر سچی توبہ کرنی چاہیے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے بندہ۔ السلام علیکم۔